جی، یہ تحریک آزادی میں خاص طور پہ جو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس ہے، اس کے بعد تو بہت تبدیلی آئی ہمارے یہاں۔ بر صغیر پاک و ہند میں دو قسم کے جو ہیں وہ نظام تعلیم سامنے آئے۔ ایک نظام تعلیم تو وہ تھا کہ جس کو ہم مدرسہ ایجوکیشن آج بھی کہتے ہیں، اور ان کے ہاں چونکہ دینی علوم کو اس وقت بچانا ضروری تھا، اس کا احیاء ضروری تھا، تو اس لیے وہاں دیوبند ہے یا اس طریقے سے بریلی مکتبہ فکر ہے، انہوں نے دینی علوم کی طرف توجہ دی۔ اس کے مقابلے میں سر سید کا جو ورڈکٹ تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ یہ تھا کہ اس وقت ہمیں دنیاوی علوم کی طرف زیادہ جو ہے وہ بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے علی گڑھ اسکول اور پھر چلتے چلتے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس کو انہوں نے کنورٹ کیا۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہی یہ ایک خلیج پیدا ہوئی بنیادی طور پہ کہ جو دینی مدارس ہیں وہ صرف علوم دینیہ کی طرف انہوں نے اپنا فوکس شفٹ کر دیا، اور علی گڑھ میں تو بنیادی طور پہ تو عصری علوم پڑھائے گئے، اگرچہ اس میں بعد میں چند ایک جو کورسز جو ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز کے یا باقی تھے۔ وہ بڑے اچھے وہاں کے جو طلباء تھے وہ بے راہ روا کا شکار نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے دین سے جڑے رہے تھے۔ بنیادی طور پہ علی گڑھ کے جو مقاصد ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں تو وہ دینی تعلیم دینا علی گڑھ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس وقت مسلمانوں کو معاشی طور پہ خاص طور پہ انگریزی اور جو اس دور کی سائنسز تھی ان کا حصول علی گڑھ کا جدید مقاصد۔ علوم جی، اس کے لیے ایک اور ادارہ جو ہے وہ ہندوستان میں بنایا گیا تھا جس کو ندوۃ العلماء لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ ندوۃ العلماء میں ان دو چیزوں کو جو ہے وہ مرج کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک بڑا اچھا بلینڈ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد تو ہماری وہ مجبوریاں نہیں رہیں کہ ہم دینی علوم کے احیاء کا اس انداز میں، ہمیں کوئی تھریٹ نہیں تھی انگریز سے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنیادی طور پہ یہ نظام یا تو آپس میں مرج ہوتے دونوں، عصری تعلیم کا اور یہ جو مدارس کا نظام ہے، یا کم از کم اگر اپنی جگہ پہ بھی ہیں تو دونوں میں خاطر خواہ تبدیلیاں لائی جاتی۔ یعنی دینی علوم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کنٹمپریری علوم ہیں، اور اس میں اگر بہت زیادہ آگے نہ بھی جائیں تو اس میں انگریزی زبان ہے یا اس میں کمپیوٹر ہے، یا یہ جو چیزیں ہیں ان کو یقیناً شامل کیا جانا چاہیے تھا، اور اگرچہ مدارس نے کیا لیکن وہ اس درجے پر نہیں ہے جیسا وہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے مقابلے میں ہم صرف یہاں پر نہ سمجھیں کہ دینی مدارس کی یہ صورتحال ہے، اگر ہم اپنے کنٹمپریری اداروں کو دیکھتے ہیں جس میں ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، تو ان کا حال بھی دینی علوم کے اعتبار سے کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ وہاں سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ایک کمپلسری کورس ایک آدھ پڑھنے کے بعد جب آتے ہیں اس کو تو پاس کرنا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اخلاقی جو ایک صورتحال ہے وہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کروں کہ آپ صرف یہ دیکھیے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں عصری تعلیمی اداروں میں جو میجرز کروائے جا رہے ہیں، ان میجرز میں کتنے ایسے ہیں جن میں اس سبجیکٹ کی اخلاقیات بھی پڑھائی جاتی ہے۔ مثلا ایک نفسیات کا علم ہے، تو یہ تو بتا دیا گیا کہ نفسیات کیا ہے، کس طرح کام کرتی ہے، اس کے معاشرے پہ اثرات کیا ہیں، لیکن اس کا استعمال اخلاقی دائروں میں رہتے ہوئے ہوگا کیا یہ بھی پڑھایا جاتا ہے؟ کہ ہمارے ہاں بزنس میں یہ تو پتہ ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے آپ